تو ایسا آج بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے دشمنان اسلام کی صورت میں جو ہے نا چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پڑھتے ہیں زمانے میں جینا ہو تو پہچان پیدا کر. اگر جو ہے جینا ہے، غافل کو جینے کا حق نہیں ہے دنیا میں. غافل کبھی زندگی نہیں گزار سکتا. جو نشیب و فراز سے جو ہے نا واقف نہیں ہے، قوموں کے عروج و زوال سے جو واقف نہیں ہے، انہیں رہبری نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہاں پر جو ہے انہیں بلایا تو اہل حدیث جماعت کے گئے کہ ہم جو ہے آپ اعلان کریں مسلمان ہونے کے واسطے، ہم مسلمان کرنے کے واسطے آئے. ایسا آجا بیٹھے آپ کا فرقہ کون سا آپ کا؟ ارے ہم جو ہے اہل حدیث ہیں. تو اہل حدیث ہیں، تم تو پکے کافر ہے. اہل سنت والجماعت کا فتویٰ ہے کہ تم جو ہے نا کافر ہے، خارج اسلام ہے. تم کو اگر کوئی مسلمان سمجھا کافر نہیں بولا تو انہیں بھی کافر. اب پہلے جو ہے تم مسلمان ہو گیا ہو، تمہارے مسلمان ہے، تمہارے کو مسلمان نہیں سمجھ رہے. اب میں مسلمان ہوا تو اب میرے مسلمان ہونے کی کیا گارنٹی ہے؟ تم پہلے مسلمان ہو گیا ہو، بعد میں میرے کو مسلمان کرنا. اب سنی جماعت کے لوگ گئے، وہاں جانے کے بعد جو ہے اہل حدیث کا فتویٰ رکھا سامنے. یا اہل حدیث والے تم کو بولے بدعتی کافر ہے، یہ تو جو ہے نا مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، بت پرست ہے. ان کا جو ہے نا فاتحہ کا کھانا حرام، ان سے رشتہ حرام، ان سے ناطہ حرام. یہ سب تمہارے بڑے بڑے عالمہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. پہلے تم مسلمان ہو گیا ہو، بعد میں مسلمان ہوتا ہوں. ایسا جو ہے شیعہ تو سنیوں کا فتویٰ، سنی ہے تو شیعہ کا فتویٰ، اہل حدیث ہے تو اہل قرآن کا فتویٰ، تبلیغ جماعت ہے تو دوسروں کا فتویٰ. ایک دوسرے کے فتوے سامنے رکھے ہونے والا کوئی ہے تو میں میرے کو مسلمان کرنے والا. تو اب جو ہے کیا صورت لے کے جائیں گے؟ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ حبل اللہ جو ہے نا کلمہ طیب کو بنیاد بنا کر جو کلمہ وہ مسلمان ہوا ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ کسی فرقے میں رہے، وہ ہمارا بھائی ہے. کیونکہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ستفترق علی امتی 37 فرقۃ، یعنی جو ہے میری امت میں 72 یا 73 فرقے ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری امت میں ہوں گے. تو فرقے ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کی امت ہے، اور ہر فرقہ جبکہ وہ مسلمان کہنے پہ راضی ہے، انہیں خود کو مسلمان کہہ رہا. آپ کو کیا حق حاصل ہے بھائی اس کو کافر بولنے کا؟ میں خود جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب میں اپنے آپ کو مسلمان حضور کا امتی سمجھ رہا ہوں، حضور پہ ایمان رکھ رہا ہوں. آپ کون ہے میرے ایمان کو تولنے والے؟ تو اس طرح جو ہے نا ہر فرقے والا یہ دعوے دار ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ارے کوئی عام آدمی جو ہے مسلمان ہو کے اگر انہیں اعلان کر دیا تو ہم اس پہ یقین کر لیتے کہ چلو انہیں جو ہے نا مسلمان ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا. اور ایک پوری جماعت جو ہے وہ اسلام کا اعلان کری، بلکہ اعلان ہی نہیں بلکہ اسلام پہ عمل پیرا ہے. کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے اصول پہ جو ہے نا عمل پیرا نہیں ہے. اور تمام جو ہے مسلمان حج کو جاتے تو کیا صرف جو ہے نا وہاں بھی جماعت کے لوگ ہی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ وہاں پر عبد الوہاب نجدی کی جو ہے نا اس کے فقہ چل دیا، اس کا جو ہے نا طریقہ چلتا، اور ان کی جو ہے نا حکومت ہے، وہی لوگ وہاں پر حج کو جا رہے، دوسرے نہیں جا رہے. شیعہ سنی سب جا رہے اور سب کو جو ہے نا یہ حج کو بلا رہے. تو سب کو جو ہے نا حج کو بلا رہے اور سب جا کے حج کرے تو حج ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو کعبۃ اللہ کے پاس جا کر ساری دنیا کے مسلمان یہ گواہی دے رہے کہ ہم سب جو ہے نا مسلمان ہیں. 30 لاکھ جو ہے نا اس سال جو ہے نا 30 لاکھ مسلمان ہیں کہ بیت اللہ میں جا کے فرزندان خدا جو ہے نا وہاں پر اللہ کے گھر میں جا کر حج کیے. تو سب کا حج یعنی سارے جو مسلمان ہیں تصور کریں ساری دنیا کے جو ہے نا اخبارات میں ہر فرقے والے جو ہے نا یہ بات چھاپتے ہیں. تو اس بات سے جو ہے نا ہر مسلمان یہ تسلیم کر رہا کہ ہمارے جو ہے کعبۃ اللہ میں جو گئے 30 لاکھ سب مسلمان ہیں. تو پھر یہاں آنے کے بعد ان کو جو ہے نا کافر کیوں بولے؟ ان کو اپنی جو ہے نا تیری نظر سے کیوں دیکھ رہے؟ علامہ اقبال فرمائے واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان. یہ واعظ تنگ نظری ہے جو ایک مسلمان کو جو ہے غلط سمجھ رہے. اللہ کا فرمان ایسا نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یدخلون فی دین اللہ فوج در فوج جو ہے نا اسلام میں داخل ہے. اس میں کئی جو ہے نا ایسے دشمنان بھی تھے، اسلام کے خلاف جو ہے شورشیں کرنے والے بھی تھے، لیکن جو ہے سارے سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ مسلمان فوج در فوج جو ہے نا اسلام میں داخل ہے. تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے
کہ تم جو ہے اسلام کے خادم ہیں تو اسلام میں فوج در فوج داخل کرنے کا حق تمہارا ہے. اسلام سے خارج کرنا کسی عالم کی جو ہے نا ذمہ میں نہیں دیا اللہ. یخرجون فی دین اللہ ایک اخبار کا جو ہے نا کام ہمارا نہیں ہے بلکہ اسلام میں داخل کرنا ہے فوج در فوج. اور صحابہ اکرام یہی کام کرتے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے. وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. یعنی اپنے بھائیوں پہ ایسے رحم دل ہے کہ گویا کہ جو ہے نا ریشم بنے ہوئے اتنے نرم ہیں اور باطل کے لیے جو ہے نا فولاد ہے. لیکن آج مسلمانوں کا پس منظر کیا ہے؟ انہوں آپس میں ایسے سخت. مسجد میں آئے تو جنگ کس سے ہو رہی بولے تو مسلمانوں سے. شیعوں کی مسجد پہ سنی بم ڈال، سنیوں کی مسجد پہ شیعہ جو ہے نا بم ڈال. یہ کیسی جو ہے نا اپنے ہی مذہب پہ اپنے ہی خنجر سے جو ہے نا آپ خودکشی کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے شیوانی ہے. صحابہ کرام کا نسب العین یہ نہیں تھا بلکہ پڑھے جو کلمے طیب اس کو اپنا بھائی سمجھے. جو کلمہ پڑھے اور جو اسلام ہے اس کے لیے جان دے دے. کیسی محبت تھی صحابہ کرام کہ آج یہ محبت کہاں گئی مسلمانوں میں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. جسم کے کسی حصے کو اگر مار لگے تو سارا جسم اس کا احساس کرتا. ایسا دنیا کے کسی بھی علاقے میں اگر مسلمانوں کو تکلیف ہو تو ہر جو ہے نا دنیا کے کونے میں رہنے والا مسلمان اس کا درد محسوس کرے. اگر یہ نہیں ہے تو انہیں جو ہے نا بے غیرت بے غیرت ہے. اسلام ایک جسم کے مانند ہے. تو یہ چیز جب تک کہ مسلمانوں کے اندر اپنائیت نہیں پیدا ہوتی اور اپنوں سے محبت نہیں پیدا ہوتی تو جب ہمارے میں اختلاف ہے تو ہمارا دین دوسروں تک کیا پہنچائیں گے. تو بہرحال جو ہے قرآن اور حدیث یہ نہیں سکھایا. یہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا ایسا کر لیے، فرقے بنا لیے. اور اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد جن لوگوں نے اپنے جو ہے نا فرقے الگ الگ بنا لیے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی بنا پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لست منی ولست منہم، نہ وہ مجھ سے ہے اور نہ میں ان سے ہوں. یعنی جو ہے ایسے جو مسلمانوں کے اختلافات میں جو پڑے ہوئے ہیں ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کار فرما نہیں ہوتی. کیونکہ آپ جو ہے تمام امتیوں کو چاہنے والے ہیں. کیا جو ہے سنی جماعت میں عاشق رسول ہے، دوسری جماعت میں نہیں ہے. ہر جماعت میں اسلام کے لیے اللہ رسول کے لیے جان دینے والے ہیں. آج جو ہے فسادات ہو رہے، ہر دنیا کے ہر جگہ جو ہے نا فسادات ہوتے، کافروں کے حملے ہو رہے. کون مر رہے؟ صرف ایک جماعت والے مر رہے. کیا گجرات میں اتنا بڑا فساد ہوا تو کیا وہاں پر صرف جو ہے نا سنی جماعت والوں کو مارا گیا یا تبلیغ جماعت یا اہل حدیث والوں کو مارا گیا؟ جو بھی مسلمان صرف نام دیکھ کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، نام دیکھ کے مسلمانوں کو اذیت دی گئی. یہ اسلام کے نام پہ مر رہے اور تم جو ہے نا مسجد میں بیٹھ کے ٹھپے لگا دے رہے کہ جو ہے نا سنی پورے کافر، شیعہ پورے کافر. یہ کیا ہنگ لگی نا پھٹکڑی رنگا ہے چوکا، کچھ محنت تو نہیں لگی. ایک کافر کو جو ہے نا اسلام میں لانے کے لیے کتنے جو ہے نا پاپڑ بیلنا پڑتا اور کتنی مصیبت ہوتی. گئے تو معلوم ہوتا. بانج کو بچے کا درد کیا معلوم ہے؟ بانج عورت ہے، بچے کا درد معلوم ہوتا. ایسا کبھی تبلیغ نہ کرے جا کر، کبھی کافروں میں مصیبت نہ اٹھائے اور بیٹھے بٹھائے ہزاروں مسلمانوں کو کفر کا فتویٰ دے دیے. کیا جو ہے نا منہ بتائیں گے اللہ کو؟ یہ سب سے بڑی رسوائی ہے اور سب سے بڑا جرم، ناقابل معافی جرم اگر مسلمانوں میں ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے کلمہ کو مسلمان کو کافر بولنا ہے سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں. اور اس سے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کلام انتہائی طور پر جو ہے نا روکا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے زبان اور ہاتھ سے اس کو جو ہے نا وہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ اپنے بھائی سے اپنے بھائی کو جو ہے نا نقصان نہ پہنچائے. اگر نقصان پہنچائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی بنیاد پر جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جنگ میں ایک کلمہ پڑھتے ہوئے انسان کو جب قتل کیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کے جو ہے نا شکایت کی، یا رسول اللہ خالد بن ولید کلمہ پڑھتے ہوئے کو جو ہے نا قتل کر دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ بلائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو. آپ پوچھے کہ یہ جو ہے نا یہ کلمہ پڑھتے ہوئے انسان کو کیوں جو ہے نا قتل کرے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ وہ زبردستی سے پڑھا. تو آپ فرماتے حدیث کے الفاظ ہے عاشقت قلبی، کیا تم نے جو ہے نا اس کا قلب چیر کے دیکھا کہ وہ جو ہے نا دل سے پڑھ رہے تھے یا زبان سے پڑھ رہے تھے؟ زبان سے اقرار کر لیا ختم ہے. دل کا محاسبہ اللہ جو ہے واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا جاننے والا اللہ ہے.
अल्लाह जो है ना उनका मुहासिब है, तुमको जो है ना मुहासिब बना के नहीं खड़ा करा ईमान तोड़ने के वास्ते। जब सहाबिया रसूल जो है ना और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के ताल्लुक से ये फरमा रहे, और तुम जो है ना अपने हाथ में फैसला लेके बैठे कि वो जमात वाले काफिर है, फलां जमात वाले मुर्तिद है, तो ये जो है ना इस्लाम की गिराबंदी नहीं है। और एक जगह अल्लामा इकबाल फरमाए, शिराजा हुआ उम्मत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर गया। कहाँ जाना मुसलमान है जो ना सादा दिल मुसलमान है, कोई से फिरके में जाना, ये फिरके में गए तो वो फिरके वाले काफिर, वो फिरके में इन गए तो उनके ने हकार रहे, उनके इनके पास हकार रहे, तो अब एक सादा दिल मुसलमान जाएगा कहाँ पर? अगर इस नजरिए से देखेंगे दुनिया में कहीं मुसलमानों का इस्लाम का प्लेटफॉर्म है ही नहीं। लेकिन जो है ये उलमा के तासुब की पट्टी अगर हटा दिए सारी दुनिया में मुसलमान है, क्योंकि हर जो है ना जमात वाला ये दावेदार है कि हम मुसलमान हैं, तो सब मुसलमान हैं और इनकार हर एक कुछ कुफ्र से है। आप किसी फिरके वाले बोले तुम काफिर है क्या, उन्हें नहीं पता, हर एक जो है ना मुसलमान का दावेदार है। तो बहरहाल जो है ये हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद जो है कुरान और कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को हर जमात जो है ना पकड़ी भी है, और कलमा को और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखुलुल जन्नह, जो कलमे तैयबा का जो है ना विर्द करने वाला, जो पढ़ने वाला है वो जन्नती है। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फदखुलुल जन्नह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह और दाखिल हो जाओ जन्नत में। और हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, किसी मुसलमान में अगर 99 हिस्सा कुफ्र है और 1 हिस्सा ईमान का है तो उसको अपना भाई समझो। तुम ईमान को देखो, हम मामूली जो है ना भैंस लेके आता आदमी, भैंस लेके आए तो जो है ना क्या कई के वास्ते लाए साहब, बोले तो गोबर देने लगे साहब बोल के बोलते, भैंस जो है ना दूध के वास्ते लाए। एक जानवर के अंदर खूबियां देख रहे, खराबियां नहीं देख रहे। एक औरत जो है ना बैगन काट रही बैठ के, आधा जो है ना उसके अंदर कीड़ लगा हुआ है तो वो आधा काट के फेंक के जो आधा अच्छा है वो जो है ना पकवान में डाल देते। एक औरत को इतनी अकल है, और इतने जो है ना मुसलमान आलिम उलमा जो है ना कुरान के और हदीस की जो है ना पढ़ने वाले होकर उनको जो है ना ये इम्तियाज नहीं है कि मुसलमानों के अंदर अगर 99 हिस्से जो है ना खूबियाँ है, 1 हिस्सा अगर बुराई है तो उसको निकाल के खारिज करके फेंक दे। तो ये दानिशमंदी नहीं है। इख्तिलाफ हर जमाने में होता है, सहाबा इकराम में भी इख्तिलाफ था, इख्तिलाफ राय था, लेकिन इख्तिलाफ की वजह से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत का बायस है। और जो सबसे बड़ी खूबी है कि 72 फिरके होने के बावजूद इस्लाम ही में जो है ना रह रहे और इस्लाम ही में पल रहे और इस्लाम में ही जो है ना जान दे रहे। वरना दूसरे कौमों को और दूसरे जो है ना मजहबों को अगर आप देखेंगे तो उनके है ना टुकड़े टुकड़े हुए, उनका नामो निशान बाकी नहीं रहे। कैसा जो है ना इत्तेहाद, अल्लाह ताला की कैसी निगहबानी है इस्लाम में। तो बहरहाल जो है इस पर मुसलमान अगर गौर करेंगे तो मौजूदा दौर के अंदर जो फसादात मुसलमानों के अंदर जो इंतशार पैदा हुआ है, यह इंतशार का जो है ना सद्देबाब हो सकता, इख्तिलाफात दूर हो सकते, हर एक को अपने गले से लगाएंगे। तो मतलब जैसा जो है गुजरात के अंदर जैसा मारा गया तो वहाँ पर हर जमात वाले को मारे, तो हर एक जो है ना, और दर्द भी जो वहाँ तो मरे ही मरे, लेकिन सारी दुनिया के मुसलमान हर जो है ना फिरके वाले, हर मकतबे फिक्र वाले सब जो है ना उनके जो है ना मजलूमियत में और उनकी जो है ना गम में शरीक रहे। और यही नहीं बल्कि जो है ना लाखों करोड़ों रुपए फंड जमा करके भेजे। हैदराबाद में तो जो है ना रिलीफ फंड का जो है मुसलसिल जो है ना इदारा कायम हो गया था गुजरात के जो है ना मजलूम मुसलमानों पे। क्यों भाई? हर फिरके वाला दिया चंदा उसमें। जब याद नहीं आया कि सुन्नी जो है ना वो काफिर है, शिया या शिया काफिर है, या अहले हदीस काफिर है, या बोहरे इस्माइलिया काफिर है, ये जो है ना इनको नजर नहीं आया। सब जो है ना फंड दे दिए, लाखों रुपए दिए और वहां पर ले आके तकसीम कर। तो क्या समझ के दिए? मुसलमान समझ के ही दिए ना। एक साहब जो है क्या भाई, मैं जब ये मौजूद पे जो है बातचीत करा कि भाई हर कलमा को मुसलमान हमारा भाई है, इख्तिलाफ अगर उसके अंदर है तो हम जो है ना उसकी इस्लाह करना है। अगर तुम मजहब से ही निकाल के फेंक दिए तो इस्लाह का भी हक नहीं रखते। आपके घर में अगर है तो आप जो है ना उसको सुधारिए, जब घर से ही निकाल दिए तो आपको जो है ना सुधारने का हक भी हासिल नहीं होगा। तो इस तरह जो है हमारे जो है मुसलमान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां होते जरूर है, लेकिन आप जो है ना उनको चंदा दिए, क्या समझ के दिए? मुसलमान समझे जब तो जो है ना चंदा भिजाना है